کبھی ایسا محسوس ہوا ہے کہ کچھ لمحے دعا کے لیے دوسروں سے زیادہ خاص ہوتے ہیں؟ آج ہم انہی مقدس اوقات کے راز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیں ایک بہت ہی بنیادی سوال سے شروع کرتے ہیں۔ کیا واقعی کچھ لمحے دوسروں سے زیادہ خاص ہوتے ہیں؟ مطلب کیا کوئی ایسا وقت بھی ہے جب ہماری پکار، ہماری دعائیں آسمان تک زیادہ آسانی سے پہنچ جاتی ہیں؟ اور یہی سوال ہمیں اپنے پہلے پڑاؤ پر لاتا ہے، روحانی رابطے کی تلاش۔ یہ ایک ایسی پیاس ہے جو ہر انسان کے اندر کہیں نہ کہیں موجود ہوتی ہی ہے۔ دیکھیں، دل کی گہرائی سے جو دعا نکلتی ہے نا، اس کے سنے جانے کی خواہش، یہ ہم سب کا مشترکہ تجربہ ہے۔ کوئی بھی ہو، کہیں بھی ہو، اپنے بنانے والے سے بات کرنے کی یہ جو تڑپ ہے، وہ ہم سب میں ایک جیسی ہی تو ہے۔ اور اسی جستجو کا جواب ہمیں ہمارے آج کے موضوع کے بالکل مرکز تک لے آتا ہے، قبولیت کے مخصوص اوقات، یعنی وہ خاص لمحے جو کہہ لیں خاص طور پہ دعا کے لیے ہی بنائے گئے ہیں۔ اچھا، تو چلیں اس میں تھوڑا اور گہرائی میں اترتے ہیں۔ آخر یہ دعا قبول ہونے کا وقت ہے کیا؟ سیدھے لفظوں میں یہ وہ مخصوص اوقات اور حالاتیں ہیں جب یہ مانا جاتا ہے کہ دعاؤں کے قبول ہونے کا امکان سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ یہ سمجھے کہ ایک قسم کے روحانی مواقع ہیں۔ لیکن یاد رہے، یہ صرف گھڑی کی ٹک ٹک کا معاملہ نہیں ہے۔ ان لمحات کو رب کی رحمت کی کھڑکیاں سمجھا جاتا ہے۔ ایسے وقفے جب کہا جاتا ہے کہ آسمان اور زمین کے بیچ کے فاصلے سمٹ سے جاتے ہیں۔ تو پھر آخر وہ برکت والی گھڑیاں ہیں کون سی؟ چلیں دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا اور شاید سب سے مشہور وقت ہے رات کا آخری پہر۔ جی ہاں، یہ تہجد کا وقت ہے، یعنی فجر سے ٹھیک پہلے کا وقت۔ ذرا سوچیں، جب پوری دنیا سو رہی ہوتی ہے، ہر طرف شور تھام جاتا ہے، اس گہرے سکون میں خدا سے رابطہ کتنا ذاتی اور کتنا گہرا ہو سکتا ہے نا؟ یہ واقعی گہرے سکون کا وقت ہوتا ہے، جب دنیا کی ساری بھاگ دوڑ ختم ہو جاتی ہے اور انسان اپنے رب سے سب سے قریبی، بالکل تنہائی میں ہم کلام ہوتا ہے۔ اس خاموشی میں جو پکار نکلتی ہے نا، اس میں ایک الگ ہی طاقت ہوتی ہے۔ اچھا، اگلا انمول لمحہ ہے اذان اور اقامت کے بیچ کا وقت۔ اذان یعنی نماز کے لیے جو پہلی پکار ہوتی ہے، اور اقامت یعنی نماز شروع ہونے سے بالکل پہلے دی جانے والی تکبیر۔ ان دونوں کے درمیان کا وہ جو مختصر سا وقفہ ہے نا، وہ دعا کی قبولیت کے لیے بے حد خاص مانا جاتا ہے۔ ایسا کہا جاتا ہے کہ وقت کی اس چھوٹی سی کھڑکی میں مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی۔ یہ ایک ایسا قیمتی لمحہ ہے جسے اکثر لوگ مصروفیت میں گنوا دیتے ہیں، لیکن اس کی روحانی اہمیت بہت بہت زیادہ ہے۔ یہ سمجھیں کہ تیاری اور عمل کے بیچ ایک مقدس وقفہ ہے۔ اب ذرا وقت سے ہٹ کر ایک حالت کی بات کرتے ہیں، اور وہ ہے سجدے کی حالت۔ یہ بندگی میں عاجزی کی اور خود کو اللہ کے سپرد کر دینے کی انتہا ہے۔ اور ذرا سوچیں، کہا جاتا ہے کہ ایک بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب تب ہوتا ہے جب اس کی پیشانی زمین پر ٹکی ہو، سجدے میں۔ اسی لیے تو اس حالت میں دل کھول کر دعا مانگنے کو کہا گیا ہے، کیونکہ یہ بندے اور اس کے رب کے بیچ سب سے سیدھا رابطہ قائم ہونے کا لمحہ ہوتا ہے۔ اور یہ لسٹ یہی ختم نہیں ہوتی۔ چند اور بھی ایسے انمول لمحات ہیں، جیسے کہ بارش کے وقت جو زمین پر اللہ کی رحمت بن کر برستی ہے، پھر روزہ کھولنے کا لمحہ جب دن بھر کا صبر اور عبادت قبولیت کے دروازے پر دستک دے رہے ہوتے ہیں، عرفہ کا وہ عظیم دن جو حج کا دل کہلاتا ہے، اور ان سب سے بڑھ کر لیلۃ القدر، وہ ایک خاص رات جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی افضل ہے۔ اچھا، لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، آخر ان خاص اوقات کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ مطلب کیوں کچھ لمحات کو دوسروں پر فوقیت دی گئی ہے؟ اس کا فرق تو بالکل صاف ہے۔ دیکھیں، عام حالت میں ذہن بھٹکا ہوا ہو سکتا ہے، انسان غفلت میں ہو سکتا ہے، لیکن ان مقدس لمحات میں کیا ہوتا ہے؟ دل یکسو ہو جاتا ہے، عاجزی غالب آ جاتی ہے، اور انسان دنیا کی فکروں سے نکل کر اپنے رب کے حضور حاضر ہوتا ہے۔ تو اصل حکمت یہی ہے۔ یہ اوقات ہمیں دعا کی بہترین ذہنی اور روحانی حالت کے تیار کرتے ہیں۔ یہ ہمارے اندر توجہ، عاجزی اور خلوص پیدا کرتے ہیں، اور یہی تو وہ صفات ہیں جو کسی بھی دعا کو اصل معنوں میں قوت بخشتی ہیں۔ تو اب جب یہ سب جان لیا، تو سوال یہ ہے کہ اسے عمل میں کیسے لایا جائے، ایک مستقل، ایک مضبوط تعلق کیسے بنایا جائے؟ اس کا راستہ 3 قدموں سے ہو کر گزرتا ہے۔ سب سے پہلا قدم ہے آگاہی، یعنی ان قیمتی لمحات کو پہچاننا جب وہ آئیں۔ دوسرا قدم ہے نیت، یعنی ان لمحات کو شعوری طور پر رب سے جڑنے کی خواہش کے ساتھ استعمال کرنا۔ اور تیسرا اور سب سے اہم قدم ہے استقامت، یعنی اس علم کو اپنی زندگی کی ایک پکی عادت بنا لینا۔ اور ایک بات یاد رکھنا بہت ضروری ہے، یہ معلومات کوئی جادوئی فارمولا نہیں ہے، بلکہ یہ گہرے تعلق کی دعوت ہے۔
اصل مقصد صرف صحیح وقت پر دعا کرنا نہیں بلکہ ہر وقت اپنے خالق سے قربت کا احساس پیدا کرنا ہے۔ اور چلیں اس سفر کو اسی ایک سوچ پر ختم کرتے ہیں کہ ان خاص اوقات کو جاننے کے بعد کسی کا ذاتی روحانی سفر کیسا نظر آ سکتا ہے۔ یہ علم ایک انسان کے روزمرہ کے معمولات کو اور اپنے خالق سے اس کے تعلق کو کیسے بدل سکتا ہے۔